سب آپ جانتے ہیں جب فوت ہو جائے تو جو عمل ہو چکے اس کی نیکیاں ملتی ہیں، قیامت کو کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ واحد قرآن ہے جب جنت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوگا نا، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ اس دن بھی ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیجیے، آپ کو اس پلے کی روایت ہی نہیں کو ملے گی۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، ان کی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ صف قیامت کو لگائی جائیں گی، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لوگوں کو صفوں میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ صفیں وہاں نورانی بھی ہوں گی اور خاکی بھی ہوں گی، اور ٹوٹل 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر کے سوا تمام امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں گے۔ اس دن کے فیصلے کو کبھی یاد کر لو، بخاری مسلم کی روایت، اللہ فرمائیں گے اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ، آج خاکی صفوں سے نکلو، ان صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی مقام؟ یہ قرآن ہی آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ، سفارش کرے گا، یا ربی، اے رب، اس کو انعام سے نوازیے، فیلبس تاج الکرامہ، فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ عز و جلال عزت کا تاج اسے پہنائیں گے۔ لوگوں کے بال تو بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کچھ اور انعام دیجیے، جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی۔ اللہ انعام تو دے دیا، یا رب ارض عنہ، اللہ راضی بھی ہو جائیے، اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ پھر رضا کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ عز و جلال کا حکم آئے گا، اقرأ وارتقی، قرآن اب پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، مقام تیرا بس یہ معمولی سا اونچا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ذرا دیکھ لو کتنی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ فرمائیں گے تیرا مقام وہاں ہے جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تم تلاوت کرو۔